بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے شعراء اور صاحبان قلم پر عائد فرائض۔ دوستو، شعراء کرام کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شہنشاہ معظم امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے فضائل و مصائب پر اشعار موضوع کریں۔ شعراء کرام کو اپنے کلام میں اور منظومات میں شہنشاہ معظم امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی مداح و ثناء اور دعائے تعجیل فرج کو پیش کرنا چاہیے۔ شعراء کرام کو مرثیہ وغیرہ کی تشبیب میں ذکر شہنشاہ معظم امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کو لانا چاہیے اور پورے پاک خاندان تطہیر علیہ السلام کی گلشن ویران کو ابدی بہاروں کی دعا دینا چاہیے۔ ہر نوع کے مقطع میں اس مظلوم کو جس کا مخصوص نوع ہو یہ دعا کرنا چاہیے کہ آپ کی خوشیوں کے دن جلدی آئیں، آپ کا منتقم آپ کا خون بہا جلدی لے اور ظلم ما ظالمین ختم ہو۔ جو نوجوان شہزادے بغیر خوشی دیکھے دنیا سے رخصت ہوئے انہیں ابدی خوشیاں نصیب ہوں۔ ایسے مجموعہ کلام شائع کروائے جائیں کہ جو شہنشاہ معظم امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی شان میں مدحیہ نظموں اور قصائد و قطعات و رباعیات پر مبنی ہوں۔ سنت فرزوق ادا کرتے ہوئے شہنشاہ معظم امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی مداح کے عوض میں مال دنیا قبول نہ کیا ہے، جیسے کہ فرزوق بن غالب شاعر کو مداح امام زین العابدین علیہ السلام پر مبنی قصیدے پر سرکار محمد حنفیہ علیہ السلام نے انعام دیا تھا تو اس نے واپس ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے عرض کی کہ مولا ادائیگی فرض پر اجرت یا انعام قبول کرنے کی ضمیر اجازت نہیں دیتا، کیونکہ نصرت امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف میرا فرض تھا سو وہ میں نے ادا کیا۔ انعام کیسا؟ ہاں اگر کوئی مجبور کرتا ہے تو لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ایسے مشاعروں اور ملازموں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جن میں شہنشاہ معظم امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی مداح میں لکھے ہوئے قصائد پر انعام مقرر ہوتا ہے کہ شعراء کو تحریض و ترغیب و تشویق ملے۔ انعام کے ساتھ اگر کوئی ٹائٹل بھی رکھا جائے تو اور بھی بہتر ہے۔ اچھائیوں میں کمپٹیشن اچھی چیزوں کو نکھار دیتا ہے اور شوق بڑھتا ہے۔ ایسے مشاعروں میں انعام لینا جائز ہے اور یوں سمجھیں کہ یہ پاک وارث علیہ السلام نے خود عطا فرمایا ہے، اس کے کم یا زیادہ کی پرواہ نہ کی جائے۔ شہنشاہ معظم امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے موضوع پر صاحبان قلم بہت کچھ لکھ سکتے ہیں، مثلا تحقیقی مقالے، احادیث، فضائل، علائم ظہور اور دیگر سینکڑوں موضوع ہیں کہ جن پر اسپیشلائزیشن ہو سکتی ہے۔ اپنے اداروں اور کتب کو شہنشاہ معظم امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف سے منسوب کیا جانا چاہیے۔ اپنے رسائل و جرائد پر سرپرست اعلیٰ کی حیثیت سے ان کا نام میں اقدس دیا جا سکتا ہے۔ دشمن کے پیدا کردہ شکوک و شبہات کو رد کرنا بھی اہل قلم کا فرض ہے۔ عقلی، نقلی، فکری، سائنسی غرض ہر طریقہ اختیار کرنا جائز و مباح ہے۔ ان اور اداء و اعمال و وظائف کو عام کرنا چاہیے کہ جن سے ملاقات با امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کا امکان ہو اور واقعات ملاقات کی نشر و اشاعت بھی تشویق میں مبدوع و معاون ہوتی ہے۔ دوستو، یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے۔ اس دور میں شہنشاہ معظم امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے فضائل کے اظہار کے لیے آڈیو، ویڈیو، انٹرنیٹ، ہر چیز جو عوام کو مفت دکھانا بھی فرض میں سے ہے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامت اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب طریق المنتظرین سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل الجل یا ولی المظلومین یا امان الخائفین یا سفینۃ النجات اجل اللہ تعالیٰ فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔